السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا یہ 8ویں کا پہلا سبق قسم النثر کا ہے۔ ہماری کتاب 3 حصوں پہ مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ہے قسم النثر، دوسرا ہے قسم النظم اور تیسرا ہے قسم القواعد۔ تو آج ہم اپنی کتاب کا پہلا سبق قسم النثر جو قرآنی آیات پہ مشتمل ہے اس کی ابتدا کریں گے۔ ہم اس کو سمجھیں گے اور ترجمہ لکھیں گے۔ اس سبق کا نام ہے من القرآن الکریم۔ تو سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس جملے میں الفاظ کتنے آئے ہیں۔ 3 لفظ ہیں، من، القرآن، الکریم۔ ہم کو گرامر میں یہ بتایا گیا ہے اور ہر زبان میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کوئی لفظ آتا ہے تو وہ 3 طرح کا ہوتا ہے، یا تو وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ اسم نام، فعل کام، حرف طرف یا کنارہ، وہ فعل اور اسم کے ساتھ ساتھ کہیں استعمال ہوتا ہے۔ تو من معنی سے، پہلے ہم الفاظ کے معنی سمجھیں گے۔ من معنی سے القرآن، قرآن مجید، الکریم، قرآن کے معنی وہ چیز جو بار بار پڑھی جائے، کریم، کرم والا، شریف کے معنی میں۔ تو من القرآن الکریم، اس میں من حرف جر ہے، حرف ہے، القرآن اسم ہے، الکریم اسم ہے۔ تو یہ دونوں کا ترجمہ ہم ایک ساتھ کریں گے، استعمال بھی کرتے ہیں قرآن شریف، قرآن کریم، قرآن مجید۔ تو حرف جر کے بعد جو مجرور آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں، الٹے ترجمہ کرتے ہیں، پہلے مجرور کا پھر حرف جر کا۔ من القرآن الکریم، قرآن کریم سے، یہ سبق کا نام ہے، یعنی قرآن کریم سے یہ آیات آئی ہیں۔ یہ ہمارا پہلا سبق ہے جس کو ہمیں آج پڑھنا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ لینگویج، زبان پڑھنے کے لیے الفاظ کی میننگ ہم کو آنا چاہیے، اس کے معنی آنا چاہیے، پھر ہم ترجمہ کرنے کے لیے ہم آسان ہو جائے گا۔ تو قرآن کریم سے، ہیڈنگ کا ترجمہ لکھیں گے قرآن کریم سے۔ اب یہاں صرف دیا ہے اتنا، لیکن یہاں مکمل ادھورا جملہ مکمل جملہ رہے گا کہ آیات من القرآن الکریم، قرآن کریم سے چند آیات۔ تو اب اس میں پہلی آیت ہے جس کو ہم پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورہ فاتحہ کی ابتدا میں ہم پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو اب ہم کو پہلے دیکھنا الحمد للہ رب العالمین۔ اس میں دیکھیے 4 الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کو آنا چاہیے الحمد۔ حمد کے معنی کیا ہے؟ حمد ہم پڑھتے ہیں حمد اور نعت۔ حمد اللہ کی تعریف، نعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف۔ تو حمد کے معنی تعریف۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ الف لام، یہ الف لام جس لفظ پہ آتا ہے تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے، خاص۔ الف لام جس پہ آتا ہے وہ خاص ہو جاتا ہے۔ اور گرامر کے اعتبار سے ہم پڑھتے ہیں کہ اسم کی 2 قسمیں، ایک معرفہ ایک نکرہ۔ جس پہ الف لام داخل ہو وہ معرفہ یعنی خاص ہو گیا، اور جس پہ الف لام نہ ہو وہ عام ہو جاتا ہے۔ تو الحمد تعریف، اور یہاں ہم ترجمے میں کرتے ہیں تمام تعریف۔ تو الف لام استغراق کا ہوتا ہے، اس میں جب الف لام کسی پہ آتا ہے تو اس میں تمام اور کل کے معنی شامل ہو جاتے ہیں، اسی لیے حمد کے معنی تعریف اور الحمد معنی تمام تعریف۔ للہ، للہ میں 2 لفظ ہیں، ایک لے ہے اور ایک اللہ ہے۔ لے حرف جر ہے، لے معنی لیے، واسطے، للہ اللہ کے لیے، لے زید زید کے لیے، لے بکر بکر کے لیے، للجار پڑوسی کے لیے، للکتاب کتاب کے لیے۔ تو لے معنی لیے۔ اچھا، یہ لے پہ زیر بھی آتا ہے، کبھی کبھی زبر بھی آتا ہے، جیسے لہو، لہو الاسماء الحسنی، لام زبر کے ساتھ ہو چاہے زیر کے ساتھ ہو، اس کے معنی لیے اور واسطے۔ تو للہ، اب یہاں حرف جر کے بعد جو لفظ آتا ہے تو پہلے اس کا ترجمہ کریں گے، پھر حرف جر کا کریں گے، الٹے ترجمہ کریں گے۔ دوسرے لفظ کا پہلے ترجمہ لائیں گے اور پہلے کا دوسرے۔ تو للہ اللہ کے لیے، جیسے ہم نے یہاں پڑھا تھا من القرآن الکریم،
قرآن کریم سے، من معنی سے، اسی طرح سے للہ اللہ کے لیے، الحمد تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، رب، رب العالمین، رب، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو رب ہے۔ اب رب کے معنی کیا بتایا، ہم نے یاد بھی کیا، رب کے معنی پالنے والا، پرورش کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، اس میں سے جو چاہیں ہم استعمال کریں۔ تو تمام تعریف اللہ کے لیے جو پروردگار ہے، جو پالنے والا ہے، العالمین، تمام عالم کا، عالم دنیا، اس کی جمع عالمین، الف لام ہم نے داخل کر دیا تو العالمین ہو گیا، تمام جہانوں کا پروردگار، تمام جہاں عالم کا پالنے والا۔ تو الحمدللہ رب العالمین ہم ترجمہ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، اگر الفاظ کے معنی ہم کو معلوم ہو، ہم یاد کریں تو بہت آسان ہو جائے گا اس کا ترجمہ۔ تو ایک مرتبہ میں پھر دہرا دیتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام عالم کا پروردگار ہے، رب ہے۔ اب اس میں گرامر کا ایک نقطہ ہم کو یاد رکھنا ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا کہ جس لفظ پہ الف لام داخل ہو وہ معرفہ، اور جس پہ الف لام داخل نہ ہو وہ نکرہ۔ دونوں کی پہچان یہ ہے کہ معرفہ پہ الف لام داخل ہوتا ہے، الحمد، جس لفظ پہ الف لام داخل ہوگا آخر میں ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش آئے گا۔ اگر الف لام نہ ہو تو آخر میں تنوین آئے گی، حمدن، حمدن، حمدن۔ یہ ایک گرامر کا نقطہ ہم کو ساتھ ساتھ پڑھتے جانا ہے، اور بھی ہے، میں آہستہ آہستہ اس کو بتاتے جاؤں گا، لیکن آج اس پہلی آیت میں ہم کو معرفہ اور نکرہ کی شناخت یہ ہم کو آنا چاہیے۔ تو جس لفظ پہ الف لام داخل ہو تو اس کے آخر میں ایک پیش، ایک زبر، ایک زیر آئے گا۔ اگر الف لام داخل نہ ہو تو آخر میں دو پیش، دو زیر اور دو زبر آئے گا۔ یہی معرفہ نکرہ کی پہچان ہے عربی میں۔ اب ترجمہ ہوگا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ یہ پہلی آیت ہم ترجمہ کریں گے اور لکھیں گے۔ اس کے بعد ہماری دوسری آیت، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ واو یہ بار بار آتا ہے، لفظوں کے بعد بھی آئے گا، جملے کے بعد بھی آئے گا، اس کا استعمال ہر جگہ ہوتا ہے اور کثرت سے ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ واو کے معنی اور، واو معنی اور، واو حرف عطف ہے۔ مختصر میں واو کے بارے میں ہم جانیں گے کہ واو کبھی دو لفظوں کو جوڑتا ہے اور کبھی دو جملوں کو جوڑتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، یہاں البر ہے و التقویٰ ہے، تو واو نے، واو دیکھیے اس میں کتنا استعمال ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ ایک مرتبہ واو آیا، پھر وَالتَّقْوَىٰ میں واو آیا، وَلَا تَعَاوَنُوا یہاں واو آیا، اور اسی طرح وَالْعُدْوَانِ یہاں، ایک ہی جملے میں 4 مرتبہ واو استعمال ہے۔ اس کا مطلب یہ بار بار آئے گا۔ واو کے بارے میں ہم کو 2 بات یاد رکھنا ہے۔ پہلی بات یہ کہ واو کنجیکشن ہے، کبھی 2 لفظوں کو جوڑتا ہے، کبھی 2 جملوں کو جوڑتا ہے۔ یہاں البر و تقویٰ کو واو نے جوڑا ہے، یہاں الاسم اور العدوان کو جوڑا ہے۔ اسی طرح ایک جملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک جملہ پہلا یہ ہے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اس واو نے 2 جملوں کو یہاں جوڑا ہے۔ تو گرامر کے اعتبار سے واو کے بارے میں ہم کو اتنا ابھی فی الحال جاننا ضروری ہے، ہم اس کو یاد رکھیں، آئندہ کام آئے گا۔ اب یہاں ہم الفاظ کو دیکھیں گے جب ہی ترجمہ آئے گا۔ پہلے واو مانے اور، تعاون یہ بنا ہے تعاونا یعاون معاون، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تعاون کیجئے، ایک دوسرے کی مدد کیجئے، اعانت کیجئے۔ تو تعاون یہ اس کے معنی ہے مدد کرنا، اعانت کرنا۔ اور الا یہ حرف جر ہے، الا معنی پر، حرف جر بہت سے ہیں، من ہے، فی ہے، الہ ہے، لے ہے،
بے ہے، مع ہے، تو اس طرح سے حروف جار بار بار استعمال ہوتے ہیں. یہاں من آیا، یہاں لے آیا، اور یہاں الا آئے گا. 3 حرف یہیں آ گئے. ہم کو اس کے معنی یاد رہنے چاہیے، یہ بار بار آئیں گے. وَتَعَاوَنُوا، اور یہ فعل ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ اسم، فعل اور حرف یہ بار بار آئیں گے، ہم کو پہچاننا ضروری ہے. جس لفظ سے ہمیں کام کا پتہ چلے گا وہ فعل ہے، اور جو لفظ ہمیں نام بتائے وہ اسم ہے، اور وہ الفاظ جو کسی اسم کے ساتھ جڑ کے آئیں، با معنی ہو لیکن وہ معنی متعین نہ کرے تو وہ حرف ہوگا. جیسے من ہے، من معنی سے، با معنی ہے لیکن اپنا معنی کب متعین کرے گا؟ جب القرآن کے ساتھ مل کے آئے گا. جیسے قرآن کریم سے، اللہ کے لیے. تو حرف کا مطلب یہ ہے کہ حرف اپنا معنی متعین نہیں کرتا، جب اسم کے ساتھ آئے گا تب اس کا معنی متعین ہوتا ہے. تو تعاونوا فعل الا معنی پر، اور یہ فعل جمع کا صیغہ ہے. اور تم سب مدد کرو، الا معنی پر، اور البر معنی نیکی، اور تقوی معنی پرہیزگاری. تو الا، اس سے پہلے میں نے بتایا کہ من کے بعد جو لفظ آئے گا پہلے ترجمہ اس کا کریں گے، پھر جو ہے حرف جر کا کریں گے. الا کے بعد جو آیا پہلے اس کا کریں گے پھر الا کا کریں گے. علی البر والتقوی، اور واو نے بر اور تقوی کو جوڑ دیا. بر معنی نیکی، اور تقوی معنی پرہیزگاری. نیکی اور پرہیزگاری اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. زید اور بکر، زید و بکر. کتاب و قلم، کتاب اور قلم. زید اور بکر. تو اسی طرح یہاں وہی ترکیب ہے، البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری. اب ان دونوں کا ترجمہ کرنے کے بعد پھر الا کا کریں گے حرف جر کا. نیکی اور پرہیزگاری پر. اب ہم یہاں سے ترجمہ کریں گے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. یہ جمع کا صیغہ ہے، اس لیے ہاں تم سب مخاطب کا ہے. اور تم سب مدد کرو نیکی اور پرہیزگاری پر. تو اردو میں ہم یہ کہتے ہیں اور تم سب جاؤ اسکول میں. تو با محاورہ کیا ہوگا؟ اور تم سب اسکول میں جاؤ. گویا فعل کا ترجمہ اردو میں آخر میں آئے گا لیکن عربی میں فعل پہلے آتا ہے. اور تم سب نیکی اور پرہیزگاری پر مدد کرو. چونکہ میں نے کہا تعاون معنی ہوتا ہے مدد، لیکن تعاون جب آتا ہے تعاونا یا تعاونو تو اس میں ایک اور مفہوم شامل ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرو. تعاون کے معنی ایک دوسرے کی مدد کرنا، اسی سے یہ فعل بنا ہے، جمع کا صیغہ ہے. تو کیا ہوگا؟ اور تم سب نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو. اب یہاں پہ ایک دو کام پہ مدد کرنے کے لیے کہا گیا. اسی طرح بالکل یہاں کون سے دو کام ہیں جس پہ مدد نہ کرو؟ تو وہی یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَعَاوَنُوا. اب یہاں لام جو ہے کا اضافہ ہے، یہ حرف نفی ہے. حرف نفی کا مطلب وہ حرف جو کسی کام سے روکے، منع کرے. تو واو مانے اور، اس سے پہلے میں نے بتایا تھا واو مانے اور. وَلَا تَعَاوَنُوا، لا مانے نہیں، تعاونوا ایک دوسرے کی مدد. تو اس کا ترجمہ ہوگا اور تم سب ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. کس پہ؟ علی الاسم والعدوان. اب یہاں مانے ہم کو الا مانے پر ہم نے پہلے پڑھا ہے. اب یہاں اسم اور عدوان یہ دو لفظ آئے ہیں. اسم مانے گناہ. اسم دو طرح سے آتا ہے، ایک تو سین کے ساتھ اسم آتا ہے. اگر سین کے ساتھ اسم آ جائے تو اس کے معنی نام، اور سے کے ساتھ آئے تو گناہ. تو اسم پر والعدوان، عدوان معنی ہوتا ہے نافرمانی، سرکشی. گناہ اور نافرمانی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا، فعل کا ترجمہ ہم آخر میں لائیں گے. وَلَا تَعَاوَنُوا، اور تم سب گناہ اور سرکشی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. اب اس واو نے اس جملے کو اور آگے کے جملے کو جوڑا ہے. تو واو کے بارے میں جو میں نے بتایا کہ وہ کبھی دو لفظوں کو جوڑتا ہے،
کبھی دو جملوں کو جوڑتا ہے. یہاں اس نے دو لفظوں کو جوڑا ہے اس واو نے، اور اس واو نے ان دونوں، یہ پہلا جملہ یہ دوسرا جملہ، ان دو جملوں کو جوڑ دیا. تو یہ معلومات واو کے بارے میں ہم کو آنا چاہیے. اچھا، اس معلومات کے بعد ایک آخری چیز جو واو کے بارے میں معلوم ہو وہ یہ کہ واو کا اصطلاحی نام کیا ہے. واو کا اصطلاحی نام ہے حرف عطف، ایسا حرف جو جوڑنے والا ہو. تو واو کبھی دو لفظوں کو جوڑتا ہے، کبھی دو جملوں کو جوڑتا ہے. اب اس کا پورا ترجمہ بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا، الفاظ کے معنی ہم کو آئیں گے، ہم ایک ایک لفظ کو الگ الگ دیکھتے جائیں گے تو آسانی سے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تم سب نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور تم سب گناہ اور سرکشی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو یہ ہو گیا ہماری پوری آیت کا ترجمہ. اب ہم آگے پڑھیں گے تیسری آیت. اس سے پہلے ایک چیز جو میں نے اس سے پہلے بتایا وہ پھر میں اس کا اعادہ کروں گا کہ جس لفظ پہ الف لام آئے وہ معرفہ ہوگا. الف لام آئے گا تو آخر میں ایک زبر زیر پیش آئے گا. الف لام اگر نہیں رہے گا تو آخر میں دو زبر دو زیر دو پیش آئے گا. تو یہاں پہ اس آیت میں ہم کون کون سے، ایک سوال اگر کیا جائے کہ کون کون سے الفاظ معرفہ استعمال ہوئے تو ہم آسانی سے جواب دے سکتے ہیں کہ پہلا معرفہ اس میں البر، دوسرا التقویٰ، تیسرا الاسم، چوتھا العدوان. گویا اب ہم معرفہ لفظ آسانی سے پہچان سکتے ہیں الف لام جو معرفہ کی پہچان ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے. اب اس کے بعد ہماری تیسری آیت ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. بظاہر لمبی آیت ہے لیکن ہم وہی انداز اپنائیں گے کہ پہلے الفاظ کے معنی ہم کو آئیں، پھر فعل کا ترجمہ آخر میں جائے گا، اسم کا پہلے آئے گا. وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ، واو اس کے بارے میں تفصیل سے اوپر ہم نے پڑھا ہے. واو مانے اور، اس کا اصطلاحی نام ہے حرف عطف جو کبھی دو لفظوں کو اور کبھی دو جملوں کو جوڑتا ہے. وَآتِ، عطا یاتی اتیان معنی ہوتا ہے دینا، عطا کرنا. یہ فعل امر ہے. اور تم دے دو، تم حوالہ کر دو، عطا کر دو. وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ، ذَا الْقُرْبَىٰ یہ دو لفظ، ذا الگ ہے، قربہ الگ ہے. ذا یہ تین طرح سے استعمال ہوتا ہے، رفع، نصب، جر، یعنی ذا، زی اور زو. زو رفع میں، ذا نصب میں، زی جر میں. جیسے ہم نے زبر زیر پیش کہتے ہیں تو ذا مانے والا، ذا مانے والا. ذا القربیٰ قریبی، یہاں مراد ہے رشتہ دار ہیں، یہ جمع ہے. ذا القربیٰ قریب والوں کو. وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ، اور تم دے دو قریب والوں کو. جیسے ہم ذا کا استعمال کرتے ہیں ذو القصہ، قصہ والے. اردو میں ہم کہتے ہیں ذی شان، شان والا. تو ذا، زی اور زو یہ استعمال ہوتا ہے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ، حق مانے حصہ، ہو یہ ضمیر ہے، قریب والوں کو ان کا حق، ان کا حصہ دے دو. یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے، یہاں حکم دیا جا رہا ہے وَآتِ، اور تم دے دو ان قریب ان کا حصہ. ذا القربیٰ جو رشتہ دار ہیں، قریب والے ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، مراد رشتہ دار. تو رشتہ داروں کو، قریب والوں کو ان کا حق. اور کس کو دینا ہے؟ والمسکین وابن السبیل، رشتہ داروں کے ساتھ اور مسکین کو بھی دینا اور سبیل کو بھی. ابن سبیل، مسکین مطلب غریب، ابن سبیل مسافر. اس کا ترجمہ معنی ہم دیکھیں گے، اس کی تفصیل بعد میں پڑھیں گے ابن سبیل کیا، لیکن ہم کو صرف معنی یہاں ابھی فی الحال یاد کرنا اور ترجمہ کرنا ہے. اب ہم یہ واو کا استعمال دیکھیں بار بار آ رہا ہے. اس سے پہلے میں نے اشارہ کیا کہ واو بار بار آئے گا، ہر لفظ کے بعد آئے، جملے کے بعد آئے گا.
تو والمسکین، مسکین وابن السبیل اور مسافر، تو ترجمہ ہوگا، اس سے پہلے میں نے کہا ہے کہ فعل کا ترجمہ جملے کے آخر میں آتا ہے، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے تم جاؤ اسکول، با محاورہ کیا ہوگا؟ تم اسکول جاؤ، تو فعل کا ترجمہ اردو میں آخر میں ہے لیکن عربی میں فعل پہلے، اور تم رشتہ داروں کو اور غریب کو اور مسافر کو ان کا حق دے دو۔ اب یہ واو نے دیکھیے یہ اس لفظ مسکین کو ابن سبیل کو یہاں جوڑا ہے، اب اس کے بعد ایک دوسرا جو اس واو نے، یہ پورا ایک جملہ ہے جس کو یہ واو جوڑ رہا ہے اس دوسرے جملے سے، ولا تبذر تبذیرا، تو تبذر معنی ہوتا ہے فضول خرچی کرنے والے، اسراف کرنا، بے مقصد پیسہ ضائع کرنا۔ ولا تبذر، لا کے معنی میں نے اس سے پہلے بتایا، یہاں آیا لا معنی نہیں، اس کا اصطلاحی نام کیا ہے؟ حرف نفی۔ ولا تبذر تبذیرا، یہ مزید اس میں کہ اور تم فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو، بے مقصد پیسے کو ضائع نہ کرو۔ تو پورا ترجمہ ہوگا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنِ السَّبِیلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا، اور تم رشتہ داروں کو یعنی قریب والوں کو، غریب کو اور مسافر کو ان کا حق دے دو، ولا تبذر تبذیرا، اور تم فضول خرچی نہ کرو۔ یہاں دو جملوں کو اس واو نے جوڑا ہے اور اس کا اصطلاحی نام حرف عطف ہے۔ اب اس کے بعد ہم کو چوتھی آیت پڑھنا ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اب اس میں یہ فعل ہے، فعل امر، یہ بھی فعل ہے، فعل امر، یہ بھی فعل ہے، یہ تین فعل یہاں استعمال ہے۔ فعل امر کہتے ہیں وہ فعل جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، کسی کو کچھ کرنے کے لیے کہا جائے۔ خذ، اخذ یاخذ مانے لینا، حاصل کرنا، خذ لے لو، تو عفو مانے ہوتا ہے معافی، یہاں معافی لے لو، اس کا مطلب معافی اختیار کرو، خذ تم معافی اختیار کرو۔ وامر، امرا یامر مانے حکم دینا، وامر اور تم حکم دو، بالعرف نیکی کا، بے معنی سے یہ حرف جر ہے، عرف جو ہے نیکی، اور تم نیکی کا حکم دو۔ با محاورہ ترجمہ ہوگا بے، امرا بے مطلب کام کو انجام دینا، یہ صلہ ہے، لفظی ترجمہ نہیں ہوگا، یہ آگے ہم سمجھیں گے کہ صلہ کیا ہوتا ہے۔ یہاں با محاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ اور تم نیکی کا حکم دو، وعارض عن الجاہلین۔ اب یہاں عارض اعراض کرنا، دور رہنا، ان یہ بھی حرف جر ہے، ان معنی سے، جو معنی بے کے ہے، بے معنی سے، تو اسی طرح ان معنی سے، اسی طرح یہ ان معنی سے، یہاں بے معنی سے اور ان معنی سے، لیکن موقع استعمال الگ الگ، دونوں حرف جر ہیں، وہ اسم کے ساتھ استعمال ہوں گے۔ وعارض اور دور رہو، بچو، عارض دور رہو، عن الجاہلین جاہلوں سے، جاہلین جاہل جمع جاہلین، یہ جمع ہے جاہل کی۔ تو اس میں تین جو ہے فعل امر استعمال ہے، خذ، مر، وامر اور عارض، یہ تین فعل ہیں۔ تو اس کا ترجمہ اگر ہم کو الفاظ کے معنی آئیں گے تو بڑی آسانی سے ہم ترجمہ کر لیں گے۔ خذ العفو، تم معافی اختیار کرو، درگزر اختیار کرو، وامر بالعرف اور نیکی کا حکم دو، وعارض عن الجاہلین اور جاہلوں سے دور رہو۔ تو اس طرح سے ہم الفاظ کے معنی اگر ہم کو آئیں گے تو ہم ترجمہ آسانی سے کریں گے۔ اب اس میں دیکھیے معرفہ اس میں کتنے استعمال ہوئے ہیں، جو میں نے پہچان بتائی تھی کہ ایسا لفظ جس پہ الف لام داخل ہو اور آخر میں ایک زبر زیر پیش میں سے آئے تو وہ معرفہ۔ تو یہاں عفو
اس پہ الف لام ہے، یہ معرفہ ہے۔ العرف، یہ اس پہ بھی الف لام داخل ہے، یہ بھی معرفہ ہے۔ الجاہلین، اس پہ بھی الف لام داخل ہے، یہ بھی معرفہ ہے۔ یعنی 3 لفظ اس میں معرفہ استعمال ہوئے ہیں۔ اور بنیادی طور پر اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ جتنے جملے میں لفظ آئیں گے یا تو وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، چوتھا کچھ نہیں ہوگا، اسی میں ہم کو پہچان کرنا ہے۔ تو یہاں پہ یہ فعل استعمال ہوا کیونکہ اس سے کام پتہ چل رہا ہے، کچھ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور یہ نام پتہ چل رہا ہے۔ تو اسم نام کو کہتے ہیں، فعل کام کو کہتے ہیں، حرف طرف یا کنارہ۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا، بامحاورہ ترجمہ ہوگا، تم نیک معافی اختیار کرو اور نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے دور رہو۔ تو اس طرح سے آج ہم نے ان 4 آیات کو پڑھا ہے، اس کے الفاظ معنی دیکھا ہے، اس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے۔ انشاءاللہ اب اس کے بعد آگے کی آیات پڑھائیں گے۔